السلام علیکم جی. اس وقت میرے برابر میں کراچی کی موسٹ پاپولر پولیٹیکل شخصیت بیٹھی ہے, انجینئر حافظ نعیم الرحمان صاحب. حافظ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا, یہ جو میں نے کہا ہے کہ موسٹ پاپولر لیڈرشپ یا موسٹ پاپولر لیڈر کراچی کے, ریسنٹلی ایک سروے ہوا کراچی کے اندر اور کراچی والوں سے کچھ سوال کیے گئے تو سویپنگلی 51% لوگوں نے کہا کہ نیکسٹ میئر آف کراچی شوڈ بی حافظ نعیم الرحمان صاحب. سر, کہاں جماعت اسلامی کی کرنٹ پولیٹیکل پریزنس کراچی کے اندر, اور یہ ایک دم سے سروے آیا 51%, کیسے آپ اس طرح کے یہ آپ نے نمبر اچیو کیا؟ اچھا, یہ اللہ کا شکر یہ ہے کہ یہ صرف حافظ نعیم الرحمان کی 51% نہیں ہے, بلکہ جماعت اسلامی نے بھی بہت ہی زبردست طریقے سے گرو کیا ہے پبلک اوپینین میں. کام تو ہم کر ہی رہے ہیں, مسلسل کوشش کر رہے ہیں, جد و جہد کر رہے ہیں. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب یہ ہماری کوشش اور جد و جہد لوگوں کی سیاسی رائے پر اثر انداز ہو رہی ہے. پہلے لوگ اچھا کہہ رہے تھے اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ آواز بھی اٹھا رہے ہیں, آپ کام بھی کر رہے ہیں, لیکن آپ کو ووٹ نہیں ملتے. لوگ خود یہ کہنا شروع کر دیتے تھے, حالانکہ میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ یار آپ ووٹ دیں گے تو ووٹ بھی ملنا شروع ہو جائیں گے. سر لیکن مجھے ایک بات بتائیں, جس طرح آپ کا ایک ٹائم آیا یوٹیوبرز پیچھے لگے رہے اور آپ سے انٹرویو ہوتے رہے, پوڈ کاسٹ ہوتے رہے, اور لوگوں نے بڑے جی بہت ہی عجیب قسم کا ایک چیز کہی کہ شاید آپ نے ان کو جو ہے وہ کچھ لاکھوں کروڑوں روپے اس بجٹ کے اندر خرچ کیے. مجھے یہ بتائیں, جو 51% جن لوگوں نے آپ کے بارے میں رائے دی, کیا ان کو بھی بریانی کی پلیٹوں کے ساتھ کنونس کیا گیا یا کچھ اور دیا گیا؟ نہیں, دیکھیں, یہ تو ظاہر ہے جب بھی کوئی پارٹی یا کوئی لیڈرشپ آگے بڑھتی ہے تو اس کو پسند کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں, اس کو ناپسند کرنے والے, یا جو جن کے دلوں پہ آرے چل رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں. تو جن کے دلوں پہ آرے چلتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ پیسے دیے ہیں, یہ کیا. اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت ہماری جو فالوئنگ ہے اس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو خود کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں, اور اس میں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کو پیسے مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے, بلکہ وہ خود پیسہ لگا کر اس کاز کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. دیکھیں, ہماری جو یہ پاپولیرٹی ہے یا جماعت اسلامی آگے بڑھ رہی ہے تو اس میں بہت اہم بات یہ ہے کہ عوام یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی ان کا مسئلہ حل کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, جو ریفلیکٹ بھی ہوا سروے میں ہوا ہے نا. اگر یہ نہیں ہوتا تو لوگ کیوں ان حالات میں, جب پورے ملک میں ایک پولرائزیشن ہے, اور صحیح بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی اس وقت اچھی پارٹی ہونے کے باوجود ایک آلٹرنیٹیو چوائس کے طور پر تو ضرور موجود رہتی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے اسپونٹینیس آپ کسی سے پوچھیں اور وہ کہے کہ ہم جماعت اسلامی کو سپورٹ کریں گے, ووٹ دیں گے. تو ایسا کیا ہے کراچی میں کہ ایسا ہو گیا, اور اس کی ریزن یہ ہے کہ کراچی کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے مسئلے کو اگر کوئی حل کر سکتا ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے, اور کراچی کے مسئلوں کو جو ایڈریس کرتے ہیں جب کوئی آواز نہیں ہوتی ہے حکومتوں کی, اپوزیشن کی, یعنی پاپولر ترین لوگ بھی کراچی کو نظر انداز کرتے ہیں. تو ایسے میں کراچی والوں کے اندر اب یہ سینس ڈیولپ ہونا شروع ہوا کہ ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ چلنا چاہیے کہ جو ہماری آواز بھی بنتے ہیں اور جو ہمارے مسائل بھی حل کرتے ہیں. تیسرا ہمیں ایڈوانٹیج یہ ہے کہ چونکہ ہم ڈیلیور کر چکے ہیں نا پہلے, تو وہ تو بہت پرانی چیز ہو گئی نا حافظ صاحب. لیکن جب کیمپین بنتی ہے نا, جب آپ آواز بنتے ہیں تو پھر یہ پرانی چیزیں بھی نئی بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ بھی جو ہے وہ ایڈ ہو جاتی ہیں آپ کی اس پوری اسٹرگل میں. اچھا, مزے کی بات یہ کہ اس سروے کے اندر حافظ صاحب کے حوالے سے 2 الگ سوال یہ بھی کیے گئے کہ کون لیڈر سب سے زیادہ آواز اٹھاتا ہے کراچی والوں کی, تو اس کے حوالے سے میرا خیال میں 56-58% کچھ لوگوں نے کہا کہ حافظ صاحب کرتے ہیں, اور 46% لوگوں نے کہا کہ یہی شخص مسئلے حل کر سکتا ہے. تو سر, حل صرف جماعت اسلامی شاید ٹرانسلیٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اوپینین کے اندر. یقیناً آ رہا ہے, اور اللہ کا شکر ہے. ہم نے اصل میں دیکھیں, ہم نے صرف نعرے بازی نہیں کی. لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم ان مسائل کے حل کے لیے بہت سنجیدہ ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ان مسائل کا ادراک رکھنا, یہ ہے کیا, کس کی وجہ سے ہو رہا ہے. دوسرا یہ کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ ٹیکنیکلی آپ اس مسئلے کو ایڈریس کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, یہ ایشوز ہیں کیا, آپ کے پاس سلوشن ہے کہ نہیں ہے. تو یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے. نہ صرف یہ کہ ہم نے سیاسی جدوجہد کی, بلکہ ہم نے ری بلڈ کراچی کے نام سے جو اپنی پوری سیریز بنائی, جس میں تمام اہم ترین لوگ جو کسی بھی فیلڈ کے ہو سکتے ہیں ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے, ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں, انفراسٹرکچر میں, اسپورٹس میں, بزنس میں, شوبز کے لوگ بھی اب اس میں انوالو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان سب کے حوالے سے ہم نے جو ہے نا ریکمنڈیشنز بھی تیار کی ہوئی ہیں, اور پورا ہمارے ذہن کے اندر ایک نقشہ ہے کہ کس طرح سے آگے بڑھنا ہے. اچھی بات یہ ہوئی کہ ہم کمیونیکیٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے. ٹھیک ہے, کمیونیکیشن کا ایک گیپ بہرحال تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم بات ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اور جس طرح سے سنسیئر ایفرٹس ہو رہی ہیں,
وہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی تھیں، صحیح ہے. بلکہ الٹا کام ہوتا ہے، لوگ اتنا سا کام کرتے ہیں اور اتنا بجاتے ہیں. جماعت اسلامی کے کیس میں ہم اتنا کام کرتے ہیں اور لوگوں تک پہنچتا نہیں ہے. تو ہم نے اس مرتبہ یہ سوچا کہ اپنے کام کو بھی لوگوں تک پہنچائیں تاکہ اچھی چیز کی جو ہے وہ ترویج ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ جن ایشوز کو ہم لے کر چلتے ہیں وہ سب کی آواز بنے. تو کمیونیکیشن تو بیسک مطلب معاملہ ہے، اصول ہے، وہ ہم نے بہت بڑھائی. اور آپ جیسے کرم فرما جو ہوتے ہیں نا، جو گاڑیوں میں لے کے سارے مسئلوں کو پیار محبت سے ویسے ایڈریس آپس کر کی لیتے بات ہیں. یہ ہے کہ جو گاڑیوں میں بٹھا کے کرنے کا کلچر ہے، میرا خیال میں حافظ صاحب نے شاید پہلا انٹرویو مجھے ہی دیا تھا دھرنے کے وقت، جب آپ لوگوں کا دھرنا ہو رہا تھا اسمبلی کے باہر. بالکل یاد ہے. اس وقت پاپولیرٹی شاید 51% نہیں ہوگی حافظ صاحب کی، لیکن بعد میں لوگوں نے ماشاءاللہ اس کو کیا. اچھا سر، اس سے ہٹ کے اب ایک بہت ہی ڈفرینٹ فینومینا حافظ نعیم الرحمان صاحب کا تو آ گیا، لیکن ایز جماعت بھی کراچی کی نمبر 1 چوائس لوکل باڈیز کے اندر وہ بھی سروے بتا رہا ہے کہ جماعت اسلامی اوپر ہے اور نیچے ساری پارٹیز نیچے ہیں، پی ٹی آئی، ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی، سارے لوگ نیچے ہیں. تو سر یہ ایز جماعت بھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف حافظ نعیم الرحمان نہیں، لیکن لوکل پولیٹکس کا تو چلیں سمجھ آ گیا، لیکن نیشنل لیول کے اوپر بھی جو سروے بتا رہے ہیں کہ آپ سیکنڈ نمبر پر ہیں، جو اور آپ کی اس وقت تو کوئی پریزنس اس طرح قومی صوبائی کے اندر کراچی سے اس طرح نہیں ہے، لیکن یہ اس کو اب آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیونکہ آگے 2023 میں جنرل الیکشنز بھی آنے والے ہیں؟ اس میں ظاہر ہے ہماری ایفرٹس اور کمیونیکیشن کا بھی دخل ہے. کچھ حالات اس طرح کے ہیں کہ لوگوں کے پاس کوئی دوسری چوائس بن نہیں رہی. اور تیسری بات یہ ہے کہ کراچی کے لوگوں کا شعور بھی اب آگے بڑھ رہا ہے. صحیح ہے. اور یہ شعور کا ریفلیکشن ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام تر وابستگی کسی بھی پارٹی یا لیڈر کے ساتھ ہو، لیکن صرف وابستگی سے اگر مسئلے حل ہو رہے ہوں تو وہ اور زیادہ وابستہ ہو جائیں. لیکن جب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ وابستگی کے باوجود، سب کچھ نچھاور کرنے کے باوجود بھی ہمارے مسائل حل نہیں ہوئے، 35 سال پہلے بھی نہیں ہوئے، 3.5 سال پہلے بھی نہیں ہوئے، ابھی بھی نہیں ہو رہے. جو 15 سال سے اقتدار میں وہ بھی نہیں کر رہے، جو 3.5 سال رہے انہوں نے بھی پلٹ کے نہیں دیکھا، اور جو 35 سال سے سب کچھ کر رہے ہیں انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. تو محبتیں اپنی جگہ، وہ اور جو ہے وہ جو کام ہے اور جو ایشو ہے وہ اپنی جگہ. تو جماعت اسلامی تو سمجھ لیں ایک حقیقت بن کر سامنے آ رہی ہے نا. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، میں نے ایک دن کے لیے بھی اپنے آپ کو جماعت اسلامی سے ڈیٹیچ نہیں کیا. میں تو لوگوں سے کہتا یہی ہوں کہ یہ جماعت ہماری ہے. اگر آپ کو کوئی اور مسئلہ ہے تو اپنی جگہ، لیکن اگر آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ضمیر دیا ہے، شعور دیا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسی جماعت کا ساتھ دیں جو آپ کا ساتھ دے رہی ہے. اور اس میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. ہم سب کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور یہ چیز ہماری جو ہے وہ لوگوں تک پہنچی ہے. تو اب جماعت اسلامی ایک بہت مضبوط جماعت یہاں کی پبلک ایک چیز بتائیں سر، ابھی آپ کے حق میں سروے آ گئے. اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں کہ آپ نے نیٹ پریکٹس بھی بڑی اچھی کر لی، سائیڈ گیمز بھی بڑے اچھے ہو گئے، اور جب آپ کو دوسری ٹیم کو پتہ لگا کہ یار ان کی ٹیم، یہ تو بڑے لڑکے لے آئے، محلے میں تو نا یار ان کے بڑے لڑکے آ گئے، تو وہ کہتا ہے بھائی ٹورنامنٹ نہیں کرا رہے ہم. تو کیا جماعت اسلامی کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے؟ جماعت اسلامی کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، یہ کراچی کے ساتھ ہو رہا ہے. کراچی کے ساتھ اصل مسئلہ یہ ہے، جماعت اسلامی آ کر کیا کر لے گی بھائی؟ کسی کا کیا بگاڑے گی؟ صرف اسی کا بگڑے گا جس کا کرپشن کم ہو جائے گی، لوٹ مار کم ہو جائے گی. لیکن وہ یہی والی بات ہے کہ جب وہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا لوڈو کھیل رہے ہیں، اب آپ کی گوٹ لال نہیں ہوئی، پٹ گئی، تو اب آپ نے ایک دفعہ برداشت کر لیا اور چوری آپ کی پکڑی گئی، تو پھر آپ فوراً جو ہے نا کھیل بگاڑ دیتے ہیں، بازی ہٹاؤ بھائی ہم نے کھیلا. تو یہ وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ کر نہیں پائیں گے. لیکن میں اصل میں کیونکہ اس پہ بڑا پریشان ہوں. بلدیات تو چلے انہوں نے کر دیے، اب قومی کے اندر کیا کریں گے وہ؟ اصل میں دیکھیں نا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ قومی اسمبلی میں اس وقت پورے ملک میں ایک واضح پولرائزیشن ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. بالکل. لیکن کراچی میں ظاہر ہے کہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو لوگوں نے 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں دی تھی. اس وقت بھی ان کے 30 MP ہیں جو سندھ اسمبلی میں ہیں. لیکن اتنی پاپولر پارٹی کراچی میں چونکہ ڈیلیور نہیں کر سکی، پرفارمنس دے سکی، اور ان کے یہاں کے لوگوں نے پرفارمنس نہیں دی اور آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، اور آئندہ بھی کوئی امید نہیں ہے. تو اس لیے وہ ساری رائے اور پارٹی لیڈر کی پسندیدگی کے باوجود لوگ جو ہیں وہ کراچی کے لیے اور اس آواز کو طاقتور بنانے کے لیے اب یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم قومی میں بھی جماعت اسلامی کو ووٹ ڈالیں گے. اور آپ دیکھیں اگر وہ 32 میرے خیال ہے 32 ہے اور جماعت اسلامی 23 پر ہے، تو آپ اس سے سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت واضح طور پر یہ 2 جماعتیں ہیں جو کراچی باقی تو بہت نیچے موجود ہیں. اور جب یہی سوال بلدیات میں آ جاتا ہے تو جماعت اسلامی اوپر چلی جاتی ہے، اور 28 پہ چلی گئی ہے اور وہ 24 پر آ گئے. تو ہماری نہ کسی پارٹی سے دشمنی ہے، نہ لیڈر سے دشمنی ہے. کراچی میں آؤ، کام کرو، کراچی کو آن کرو، تو کراچی کے لوگ اس طرح سے بیہیو کریں گے. جب آپ آنرشپ نہیں دیں گے تو لوگ پھر اپنی
آپ سے کہیں گے یہی کہ بھائی بہت اچھے ہیں آپ, لیکن ووٹ اس کو ڈالیں گے انشاءاللہ جو کراچی کی آواز بنے گا. سر یہ بتائیں کہ انگلش کے اندر ایک مشکل سا جملہ کہہ لوں, مطلب مجھے بھی, میں بھی پھنستا ہوں اصل میں, بتائیے کہ اٹس ایزی ٹو ریچ دا ٹاپ بٹ اٹس مچ ڈیفیکلٹ ٹو اسٹے دیئر. اب آپ آ گئے اوپر سروے میں, یہ تو ہے. اب الیکشنز تک یا سمجھیں کہ جب لوگ اصل رائے لوگوں کی آنی ہے تو سروے ہو گیا نا, تو اس وقت تک آپ اس کو مینٹین کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ اچھا دیکھیں, جب 24 جولائی کا الیکشن ہو رہا تھا پہلی دفعہ, تو ہماری کیمپین ایک دم سے اٹھی, لوگ چونک گئے. اور وہ یہ جو آپ جن پوڈ کاسٹ اور یوٹیوبز اور ان سب کی بات کر رہے ہیں, وہ اسی وقت سب سے ایک کے بعد ایک ہوتا چلا گیا, اور ہماری جو ہے ریچ بڑھ گئی, لوگوں نے سمجھنا شروع کیا اور لوگوں کی رائے بننا شروع ہوئی. ٹھیک ہے. جب یہ الیکشن پوسٹ پون ہوئے تو مجھے لوگوں نے کہا یار یہ تو ویو ٹوٹ گئی ہماری, ایسا ہی ہے, اور اب تو ہم بہت پیچھے چلے جائیں گے, اور ملک کی سینریوں میں بالکل اتل پتل ہونا شروع ہو گیا, ضمنی انتخاب ہو رہے ہیں, فلاں ہو رہا ہے, عدم اعتماد وہ کامیاب ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. ہم نے کہا اللہ مالک ہے یار, ہم اپنی ذات کے لیے تو نہیں کر رہے ہیں, ہم تو کراچی کے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں, لوگوں کی. اللہ نے کیا ایسا کہ جب 28 تاریخ کو جو الیکشن ہونا تھا, 28 اگست کو پھر طے ہوا تھا, تو اس سے پہلے کے جو ہم نے پولز وغیرہ کیے تو پتہ چلا کہ اس سے بہتر پوزیشن میں ہم, جبکہ ضمنی انتخاب بھی درمیان میں ہوئے. ٹھیک ہے. اس میں بھی پھر اس کے بعد انہوں نے آگے بڑھا دیا کہ اب تو بارش ہے, برسات ہے, سیلاب آ گیا ہے. 23 اکتوبر ہوا. 23 اکتوبر میں الحمدللہ ہماری کسی ایک, یعنی ہم نے جو, ہم ظاہر ہے ہم ایسے نہیں کام کر رہے عوام میں, ہم پبلک اوپینین پول خود بھی کرواتے ہیں. ایک تو یہ ہے نا کہ جب یہ ادارے اس طرح کے جس طرح بھی پلس کنسلٹ, میرا خیال میں ساری پولیٹیکل پارٹیز ہی کراتی ہوں گی, جبھی وہ الیکشن نہیں کرا رہی. میرا خیال ہے کہ یہ سرویز جو ان تک صحیح سے پہنچ رہے ہیں, اسپیشلی جو آپ دیکھیں نا تینوں چاروں ہی پارٹیوں کا آپ حال دیکھ لیجئے, تو اس لیے وہ نہیں کرانا چاہتے. تو ہماری 23 کو بھی بہت زبردست وہ تھی. بلکہ دیکھیں اگر آپ جماعت اسلامی کے نقطہ نظر سے دیکھیں گے نا, تو ہر گزرتے دن کے ساتھ ہماری پاپولرٹی بڑھ رہی ہے. لیکن ہم صرف اس بنیاد کے اوپر تو نہیں چاہیں گے کہ الیکشن نہ ہو. ابھی کراچی کو میئر کی ضرورت ہے. بالکل. کراچی کو جو ہے وہ اپنے گلی محلوں کے لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو ان کے مسئلوں کو ایڈریس کریں. تو اس لیے الیکشن ہر صورت میں ہونا چاہیے, اور انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا جتنا بھی بھاگ جائیں. لیکن جو یہ مایوس ہیں لوگ کہ یار سروے بڑے اچھے, آپ بھی بہت اچھے, لیکن میچ ہی شروع نہیں ہو پا رہا. ہوگا میچ شروع بھی ہوگا اور ختم بھی ہوگا انشاءاللہ, اور اللہ نے چاہا تو بہت بڑی کامیابی بھی ہوگی. اور ہماری خواہش بھی یہی ہے کہ ہمارے کراچی کے لوگ جماعت اسلامی پر اتنا اعتماد کریں کہ ہمیں کسی کا منہ نہ دیکھنا پڑے. صحیح. اور کسی سے جو ہے نا جا کر ووٹ نہ مانگنا پڑے, اور سویپنگ میجورٹی ہمیں دے دیں, تاکہ ہم جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے چلیں. اور پھر ہم یہ ضرور ہیں کہ ہمارے اندر اتنا ظرف ہے کہ ہم لوگوں کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں. لیکن اگر وہ کوئی بلیک میلنگ والی پوزیشن نہ ہو, بس اللہ کرے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات اس لیے کیونکہ قومی کے اندر ابھی آپ ٹاپ پر نہیں ہیں, لیکن غالب امکان ہے کہ صوبے کے اندر اور قومی کے اندر آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ الیکشن میں یو وڈ پرفارم بیٹر. وہ تو نظر آ رہا ہے نا اس وقت بھی, لیکن اس وقت تو ہم نے قومی کی مہم ہی نہیں چلائی ہے. بالکل. ہم نے تو صوبائی کی مہم ہی نہیں چلائی ہے. صحیح ہے. اس کا بھی اپنا ایک نیریٹو ہے, لیکن میں اس میں بحث میں اس وقت مسئلہ کراچی کا ہے. بالکل صحیح ہے. اس وقت مسئلہ کراچی کا ہے, اور کراچی اس وقت جس صورتحال سے دو چار اب دیکھیں نا یہ کام ہم کر رہے ہیں, اور سارا 2 نمبر کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا, مطلب سڑکیں ہاتھ میں آ رہی ہیں, اور مطلب پہلے تو پانی پڑتا تھا تو سڑک ٹوٹتی تھی, یعنی زیادہ بارش آتا تھا, زیادہ پانی آتا تھا تو سڑک ٹوٹ جاتا تھا. اب تو بغیر پانی آئے سڑک ٹوٹ رہا ہے. صحیح. تو یہ بتائیں اتنے عرصے سے سڑکوں اوپر کنگھی پھیری ہوئی ہے انہوں نے. ہاں, کنگھی پھیری ہے, بیچارے بائک والے ڈرفٹ کرتے ہیں اور گرتے ہیں اور بیچارے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں. یہ کون سی لاجک ہے کہ اس کو کر کے چھوڑ دینا؟ اصل میں ان کی 2-3 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ پبلک کے ساتھ کھیلنے والی بات ہوتی ہے کہ کام شروع کرو اور چھوڑ دو, اور لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرو, کیونکہ جب یہ کام ہو جائے گا تو لوگوں کو راحت بہت ملے گی. تو تکلیف نہیں پہنچاؤ گے تو راحت کیسے ملے گی؟ صحیح بات ہے نا, یہ ان کی مینٹلٹی ہے. کراچی کی تو حالت یہ ہے کہ اگر وہ ابھی بھی راحت دے دیں گے تو تکلیفیں تو ہماری کنٹینیوڈ ہیں, چل رہی ہیں. نہیں یہ ان کا یہ بہت, میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے. یہ لوگوں کو سکون نہیں دینا چاہتے. دوسری بات نااہل بھی ہیں. تیسری بات یہ کہ کرپشن کے دھندوں میں پھر اوپر نیچے ٹائمنگ تو ہو جاتی ہے نا. تو یہ تینوں کام جو ہے وہ کرتے ہیں, پیریلل میں چل رہے ہیں. ہاں, ابھی اچھا آپ کے بھی کچھ کام پیریلل میں چل رہے ہیں. آپ نے یہ کام کیا, ساتھ آپ نے وہ ایک طرف بچوں کا ٹیسٹ ہو رہا ہے, ساتھ وہ فلڈ ریلیف چل رہی ہے. اتنے سارے پروگرامز مینیج کرتے ہوئے, ویسے اس سے جڑتا ہوا ایک اور سوال مجھے بہت سارے لوگوں نے پوچھا ہے, بھائی خواتین کا بنو قابل کب ہو رہا ہے انشاءاللہ؟ ان قریب اناؤنس کر رہے ہیں بس کچھ عرصے کے اندر, 2-4 دن میں اناؤنس ہو جائے گا. اچھا, اصل میں اس کا رزلٹ کمپائل ہو رہا ہے جو اتنی بڑی تعداد میں ظاہر ہے. ہاں, یہ بھی سوال ہے کہ بھائی اس کا رزلٹ کا کیا ہوا؟ وہ بھی انشاءاللہ جیسے ہی وہ اناؤنس ہوگا تو ہم رجسٹریشن دوبارہ شروع کر دیں گے خواتین کی. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ہی پھر ہم
ان کا ڈیٹ بھی اناؤنس کر دیں گے. اس کے انتظامات دیکھ رہے ہیں کہاں پر ہو سکتا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ساری جو ایکسپیکٹیشن ہے نا وہ بہت پیچھے رہ گئی ہیں, اور اس سے ایک اور اندازہ ہوا کہ ہم نے صحیح نبض پہ ہاتھ رکھا ہے اس کراچی کے اصل مسئلے کی طرف, اور لوگوں کو امپاور کرنا اور یوتھ کو اپ گریڈ کرنا. اس لیے کہ اس سے بہت ہمیں اندازہ ہوا کہ لوگ کتنے پریشان ہیں. یعنی ہمارے اس ٹیسٹ میں جو لڑکوں کا تھا, میٹرک پاس لڑکے بھی تھے, انٹر پاس بھی تھے, گریجویشن کیے ہوئے لوگ بھی تھے, اور زیادہ عمر کے لوگ بھی تھے. ایسا ہی ہے, کچھ ایک پرسنٹیج وہ بھی تھی کہ جن کو جاب. جی میں نے دیکھا, بالکل ایسے. ٹھیک ہے, اسی طرح اسی لیے اب ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ ہم صرف ان لڑکیوں کا ٹیسٹ نہیں لیں گے کہ اور ان کی رجسٹریشن نہیں کریں گے کہ جو ابھی پڑھ رہی ہیں یا جن کی تعلیم کسی وجہ سے رکی ہوئی ہے, بلکہ جو ہاؤس وائفز ہیں ان کے بھی کورسز ہم ڈیزائن کر رہے ہیں, ای کامرس کے اور اس طرح کے جو گھر بیٹھے, مثلا مطلب میں کہوں کھانا پکانا ہے, آپ گھر میں موجود ہیں آپ, اور آپ کہ ظاہر ہے کہ اس وقت بجلی کا بل ہی مار دیتا ہے. صحیح ہے. اب خواتین کتنی باہر نکل سکتی ہیں, بچے ہوتے ہیں, ہر کوئی نہیں مینیج کر پاتا. صحیح ہے. تو اس کا پھر طریقہ یہ ہے کہ وہ کچھ وقت اپنا گھر میں ایسا متعین کریں کہ گھر سے بیٹھ کر کام کریں, کھانا پکائیں. بہت زبردست. تو کوئی نظام ایسا بنا لیں کہ مختلف جگہوں پر اس کی سپلائی ہو جائے. ایکسلنٹ. ٹھیک ہے نا. کوئی اگر اور ہنر آتا ہے وہ بنائیں, سویٹر بنیں. لوگ یہ بھی سارے جو ہے نا ریڈی میڈ گارمنٹس کے باوجود ہاتھ کی چیزوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, لوگ بڑی خوشی خوشی لیتے ہیں. تو وہ یہ کام کریں اور جو ہے وہ کمپیوٹر کے ذریعے سے اس کو بیچیں. صحیح ہے نا. یہ تو یہ ای کامرس خاص طور پر, اور پھر انٹرنیشنلی بھی آپ بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں. اور جو اسکل اگر آپ کے پاس گرافک ڈیزائن کی, ویب ڈیولپمنٹ کی وغیرہ وغیرہ آ جاتی ہے, پوری دنیا میں کام کریں اور ریمیٹنس بھی آئے گا. تو یہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ صرف ہماری بچیاں نہیں بلکہ ہماری جو خواتین ہیں جو گھر بیٹھ کر بہت سا کام کرنا چاہتی ہیں یا جو آفیسز میں بھی کام کر رہی ہیں, تو ان کو بھی ہم ڈیولپ کریں. آن لائن وہ کام تو ان کو ہم ایک ایسی اسکل دینا چاہتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ان کا بھلا ہو. ایک بات میں ان لوگوں سے ہمیشہ کہتا ہوں, اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ یہ ضرور سوچیں کہ آج ہم نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہے اور آپ کو فری ہم اسکالرشپ دلوا رہے ہیں, تو یہ عزم کریں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو اس قابل کرے گا تو پہلی تنخواہ سے ہی ایک حصہ ان لوگوں کے لیے رکھ لیجیے گا کہ جو جن کو ہم بعد میں اسکالرشپ کروائیں گے. صحیح. بے شک تھوڑا کنٹریبیوشن ہو آپ کا. ٹھیک ہے. تو یہ ایسا سائیکل بنے گا جس سے انشاءاللہ ہم لوگ سب ایک دوسرے کی مدد کریں. اب میں ایک بات بتاؤں, آپ نے پوچھا تھا نا مجھ سے کہ بھائی الیکشن ڈیلے ہو رہا ہے تو آپ کیسے اس کو مینٹین کریں گے. جی. الحمدللہ ہمارے پٹاری میں جو ہے نا بہت چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ 10 دفعہ بھی لیٹ کریں گے نا تو ہمارے پاس ہر دفعہ ایسی چیز ہے کہ, لیکن یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, یہ کراچی کا مسئلہ ہے. کراچی کے 3 کروڑ لوگوں کا, 2 کروڑ یوتھ کا مسئلہ ہے. تو اس لیے اب کراچی افورڈ نہیں کر سکتا کہ اس کو مزید الیکشن سے, بلدیاتی الیکشن سے دور رکھا جائے. صحیح بات ہے. تھینک یو ویری مچ سر, تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می ٹائم. اور یہ جو گڈھوں والی سڑکیں جس پر اس وقت بھی گاڑی میری چل رہی ہے, میں امید کرتا ہوں کہ جب آپ ایز میئر انشاءاللہ اس گاڑی میں بیٹھیں گے, جو یقیناً بیٹھیں گے انشاءاللہ, ہو سکتا ہے میرے پاس گاڑی چینج ہو جائے, ورنہ حافظ صاحب کا کوئی مسئلہ انشاءاللہ امید ہے نہیں ہوگا. تو یہ سڑکیں کچھ بہتر ہوں اور ہم بہتر طور پہ گاڑی بھی چلانے کے قابل بنے اور کراچی بھی کچھ رہنے کے قابل بن جائے. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ.